السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اس وقت اچانک ویڈیو بنانے کے کچھ اہم مقاصد ہیں، اس لیے گزارش یہ ہے کہ میرے پیغام کو آپ مکمل سنیے گا۔ آخر تک جو بات کہنی ہے، عرض کرنی ہے، وہ بہت اہم ہے۔ ہمارے علاقے میں، ہماری بستی میں کل 11 مئی کو ووٹنگ ہے۔ امت مسلمہ کے نام ایک پیغام ہے جو میرے دل کی آواز بھی ہے، رب کا فرمان بھی ہے، اور ہمارے ملک کا قانون بھی ہے۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے مال کو اور جان کو خریدا ہے جنت کے بدلے میں۔ مسلمان بک چکا ہے خدا کے نام پر، اور خدا نے اس کو خرید لیا ہے۔ اب وہ اپنی پوری زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ رب کی مرضی کے مطابق گزارے گا۔ الیکشن کے تعلق سے کیا فرمان ہے؟ قرآن پاک جب ہم کھول کر کے دیکھتے ہیں تو قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ الیکشن اور ووٹنگ ایک بہت اہم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا رب العالمین نے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو مت چھپائیے۔ ووٹنگ ایک گواہی ہے۔ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کون حکمران آپ کے لیے بہتر ہے، کون آپ کے شہر کے لیے بہتر ہے، کون آپ کے نگر کے لیے بہتر ہے۔ آپ اپنے دل سے فیصلہ، اپنی عقل سے فیصلہ، اپنے ایمان سے فیصلہ لیجئے، کسی سے پیسے لے کر کے نہیں۔ ایک مسلمان ووٹ کے لیے پیسے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان اپنے ضمیر کو بیچ دے، اپنے ایمان کو بیچ دے، اپنے فیصلے کو بیچ دے، مسلمان ہوتے ہوئے ناممکن ہے بزرگوں۔ اللہ بچائے ایسے برے دن سے کہ ہم ووٹ جیسی اہم چیز کو نوٹ کے بدلے میں خرید لیں یا نوٹ کے بدلے میں بیچ دیں۔ اس کا اختیار اس رب نے کسی کو بھی نہیں دیا ہے۔ اس کی طرف سے حکم یہ ہے کہ جو تمہیں سمجھ میں آئے، اپنی سمجھ سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے ووٹ ڈالیے۔ کسی کے دباؤ میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پریشر میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، آپ کے آزاد خیالات ہونا چاہیے۔ کسی کو ہرانے کے لیے ووٹنگ کرنا یہ بھی غلط ہے۔ کسی ایک وشیش ورگ کو ہرانے کے لیے ووٹنگ ہم کری جائے، ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کیا کہ ہم 75 سال سے کسی ایک وشیش ورگ کو ہراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور اسی کو ہرانے کے لیے ووٹنگ کر رہے ہیں؟ کیا اسی بات کا ٹھیکہ پورے مسلمانوں نے لے لیا ہے؟ نہیں، آپ کو اختیار دیا ہے اس مالک نے، آپ جس کو چاہیں اپنی مرضی سے، نوٹ کے بدلے میں نہیں، اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے، اپنی فکر سے منتخب کیجئے، ووٹ دیجئے۔ ووٹ دینا آپ کا کام ہے، فیصلہ کرنا اس مالک کا کام ہے کہ نہیں ہم فلاں کو ہرانے کے لیے صاحب ووٹنگ کر رہے ہیں، اگر ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا تو وہ جیت جائیں گے، اگر ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا تو وہ جیت جائیں گے۔ یہ کیا بنا رکھا ہے؟ آپ اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے ووٹنگ کیجئے، جس کو چاہیں اس کو ووٹ دیں، جو آپ کو صحیح لگے اس کو ووٹ دیں۔ کم سے کم کل قیامت کے میدان میں جب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ تمہیں یہ اختیارات دیے گئے تھے اور تمہارے سامنے یہ آپشن تھے، تو تم نے کہیں اپنے ضمیر کو، اپنے ایمان کو بیچا تو نہیں تھا؟ کسی کے کہنے پر تو نہیں مہر لگائی تھی؟ کسی کے دباؤ میں آ کر کے تو مہر نہیں لگائی تھی؟ پیسہ لے کر کے تو مہر نہیں لگائی تھی؟ یہ سارے سوالات ہوں گے۔ مسلمانوں کا ایک ایک عمل نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ بہت سوچ کر، سمجھ کر، ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ کسی کو ہرانے کے لیے خاص ورگ کو ووٹنگ نہیں کرنی ہے۔ ہم کسی کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہمارے جو سمجھ میں آئے گا ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ ہارنا، جیتنا، کرسی پر بٹھانا اور اٹھانا، جو ہمارے اختیار میں ہے ہم وہ کریں،
اور جو اس مالک اور پروردگار کے اختیار میں ہے وہ کرے گا۔ ووٹ ڈالنے ضرور جائیں ووٹ ڈالنے کے لیے، آپ کو اختیار دیا گیا ہے اور بہت بڑا ادھیکار آپ کو ووٹ کی شکل میں دیا گیا ہے، آپ اس کو ضرور استعمال کریں، پہلی فرصت میں استعمال کریں، اور آزاد خیال ہو کر کے، آزاد ہو کر کے، خوشی خوشی جس کو چاہیں اس کو ووٹ دیں۔